إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبيه. وقال جل وعلا في مقام آخر إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. آج ہندوستان کی رویت کے اعتبار سے 12 ربیع الاول ہے. آج کے روز آپ نے دیکھا ہوگا اور اپنے شہر اور اپنے علاقے میں یہ چیز پائی گئی ہے کہ لوگ بڑے دھوم دھام سے ربیع الاول کا 12 ربیع الاول کا جلوس نکالتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں وہ کام کرتے ہیں کہ جسے شیطان بھی شرما جائے، جس کو دیکھ کر کے شیطان بھی شرما جائے. جبکہ یہ بات متفق علیہ مسئلہ ہے. تمام مورخین نے، تمام سیرت نگاروں نے یہ بات متعین کر دی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول پیر کے روز یعنی سوموار کے روز اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے. لیکن پیدائش کے سلسلے میں بہت شدید اختلاف ہے. کسی نے 12 ربیع الاول کہا، کسی نے 9 ربیع الاول کہا، کسی نے 8 ربیع الاول کہا، کسی نے رمضان کا مہینہ قرار دیا، کسی نے یہ کہا کہ آپ محرم میں پیدا ہوئے. مختلف اقوال ہیں. اس میں بہت اختلاف کہ آپ کس روز پیدا ہوئے، کس مہینے میں پیدا ہوئے. لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم 12 ربیع الاول کو سوموار کے روز چاند کے وقت اس دنیا سے رخصت کر گئے، وفات پا گئے. آئیے آج کے اس جمعے کے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے حوالے سے متعلق کچھ باتیں بیان کی جائے کہ سیرت کے حوالے میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے سیرت نگاروں نے، مورخین نے کیا ذکر کیا ہے. عالمی کتابیں ہیں الرحیق المختوم، تجلیات النبوت، اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں رحمت للعالمین، زاد المعاد. ان تمام کتابوں کا جو نچوڑ اور رب لباب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر کے آخری مرحلے میں، آخری ایام میں ایک انصاری صحابی کی وفات ہوئی تھی. آپ گئے تھے بقی رانی قبرستان میں، ان کو دفن کیا اور جب آپ قبرستان سے گھر واپس آئے تو معمولی سا درد شروع ہوا. یہ سر درد کی بیماری تھی، یعنی بیماری کی شروعات کیسے ہوئی؟ درد سر سے. پھر اس کے بعد درد سر بڑھتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار لاحق ہوا. یہاں تک یہ بخار اتنا آپ کو کمزور کر دیا، اتنا کمزور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بہت بڑے بہادر تھے، سب سے بڑے بہادر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے کی طاقت نہیں تھی. آپ چل نہیں پا رہے تھے. صحابہ اکرام آپ کو پکڑ کر کے سہارے دینے کے چلایا کرتے تھے. بخار نے
آپ کو اس طرح کمزور کر دیا، آپ اتنا بیمار ہو گئے، جس میں اتنا نہیں تو لاگر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے بہادر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کی طاقت نہیں رکھ پاتے تھے۔ صحابہ کرام میں تھے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں آپ کو سہارا دے کے چلایا کرتے تھے اور آپ کا قدم زمین پر ٹکتا نہیں تھا۔ میمونہ کے گھر تھے، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہے، ان کے گھر تھے۔ اللہ کے نبی سب بار بار پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میری باری کل کہاں ہے، مجھے کل کہاں جانا ہے۔ ازواج مطہرات نے دیکھ کر کے محسوس کر لیا کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عائشہ کے حجرے میں چلے جائیں۔ ساری بیویوں نے باری کے مسئلے کو منسوخ کر دیا اور یہ کہا کہ آپ جہاں چاہیں اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، جو آپ کی نگاہ میں سب سے اچھی بیوی ہو، آپ وہاں منتقل ہو جائیے۔ جب تمام بیویوں نے اجازت دے دی، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف منتقل ہو گئے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپ کو پکڑ کر کے میمونہ کے گھر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں منتقل کر دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت بیمار ہو گئے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ کو بخار لاحق ہوا۔ بخار ایسا تھا کہ دو آدمی جیسے دو آدمی کو بخار لاحق ہو، اس قدر آپ کو بخار تھا۔ یعنی ایک آدمی جب بخار میں مبتلا ہوتا ہے کس قدر پریشان ہوتا ہے، کس قدر پریشان ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بخار تھا وہ دو آدمیوں کو بخار تھا۔ اور پھر یہی جس بیماری میں آپ وفات پائے، خیبر کی لڑائی میں آپ کو جو ایک خاتون نے، یہودیہ خاتون نے جو زہر آلود بکری ہدیہ دیا تھا، اس زہر کا اثر مرض بہت مبتلا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اس زہر کا درد، اس زہر کا جو تکلیف ہے آج میں محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ وصیتیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے، ان کو غارت کرے، ان کو ہلاک کرے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ آپ کہہ رہے تھے، یہ صرف لعنت نہیں تھی، یہ اپنی امت کو ڈرا رہے تھے، یہ وصیت کر رہے تھے کہ اپنے عقیدے کو درست رکھنا۔ یہ عقیدے کی درستگی کی وصیت تھی کہ اپنا تعلق قبروں اور مزاروں اور انبیاء کی قبروں سے کچھ ہی تعلق نہ رکھنا، نہ سجدہ کرنا، نہ ان کے سامنے ماتھا ٹیکنا، نہ ان سے فریاد کرنا، جیسے پہلے کی قوموں میں یہود و نصارہ میں یہ برائی عام ہو گئی تھی کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ یہ دراصل لعنت نہیں تھی، یہ جہاں پہ لعنت تھی یہود و نصارہ پر، یہ اپنی امت کو تنبیہ کر رہے تھے کہ اپنے عقیدے کو درست رکھنا۔ یہ عقیدے کی سلامتی کی وصیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وصیت فرمائی کہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وصیت فرمائی، جب دنیا سے رخصت ہونے سے آپ نے وصیت فرمائی، کہا اپنے کمزوروں کا خیال رکھنا۔ دنیا کا اصول ہے، انسانوں کا مزاج ہے کہ دنیا اپنے کمتر لوگوں کو، اور انسانوں کا مزاج ہے کہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا حق مانتے ہیں۔ دنیا کے لوگوں کا مزاج یہ ہے، کمزوروں کو دباتے ہیں، مزدوروں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن کر کے آئے تھے اور آپ نے کہا کمزوروں کا حق ادا کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا۔ آپ نے تین وصیت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم جب آپ حج سے واپس آ رہے تھے، یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کتاب اللہ کو لازم پکڑنا اور میرے اہل بیت کو لازم پکڑنا۔ اہل بیت کو لازم پکڑنا یعنی اہل بیت کا جو طریقہ ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، جو ان کا منہج ہے، جو ان کا سلوک ہے، ان کے راستے پہ رہنا۔ ایسا نہیں کہ آپ اہل بیت کی محبت میں شیطانی کام کرنا، نہیں، اہل بیت کو لازم پکڑنا یہ اشارہ ہے کہ اہل بیت کا جو عقیدہ ہے، اہل بیت کا جو منہج ہے، جو ان کا دستور اور ان کا قانون، ان کا اصول ہے، ان کا سلوک ہے، ان کا طریقہ ہے، اس کے طریقے پر چلو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھے، بیمار تھے، آپ نے اپنی طرف سے جو آپ کو اللہ نے جو کچھ بھی دیا تھا، آپ نے سارا مال صدقہ کر دیا۔ جو بھی کچھ درہم باقی رہ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مال کو، درہم کو صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ اب میں مسجد میں جانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، چل نہیں پا رہا ہوں، لوگ انتظار کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہوتے گر جاتے،
کھڑے ہوتے نماز پڑھنے کے لیے جاتے آپ گر جاتے ہیں، لیکن جب یہ تاخیر ہو رہی ہے، اب نماز پڑھنے کی طاقت آپ کو نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جا کر کہہ دو ابوبکر صدیق نماز پڑھائے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 3 روز پہلے کا واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے 3 روز پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے متعین کر دیا کہ یہ امام رہیں گے، یہ نماز پڑھائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل 17 نماز پڑھائی تھی، 17 نماز پڑھائی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے مرض الموت میں کچھ نصیحتیں فرمائی، کچھ تقریر بھی کی ہے۔ ایک تقریر یہ بھی تھی کہ آپ منبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا، کہا کہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے اور بندے نے اللہ کے اختیار کو پسند کیا جو آخرت کا اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اشارہ یہ ہے کہ اب میری زندگی کا حصہ ختم ہو رہا ہے، اب میں نے آخرت کو منتخب کر لیا ہے۔ جب بھی نبیوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی موت نہیں ہوتی جب تک انبیاء نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے ان کو، اختیار دیتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اختیار دیا کہ آپ دنیا کو چاہتے ہیں، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آخرت میں رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخرت کی زندگی کو ترجیح دی۔ اس خطبے کے بعد ابوبکر صدیق رونے لگے، وہ سمجھ گئے کہ یہ اختیار سے کیا مراد ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخرت کی زندگی کو ترجیح دی ہے، یعنی اب بہت جلد دنیا سے آپ رخصت ہونے والے ہیں۔ اپنی وفات سے پہلے آپ نے خطبے میں بھی فرمایا، کہا اس روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں میں نے سارے لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ یہ جن لوگوں نے میرے احسان کیا تھا، وہ صحابہ اکرام جنہوں نے آپ کے لیے قربانی دی تھی، آپ کے لیے جگہ دیا تھا، آپ کو ٹھکانہ دیا تھا، آپ کو مال سے نوازا تھا، قدم قدم پر صحابہ اکرام نے آپ کے لیے اپنا مال نچھاور کیا تھا۔ اللہ کے نبی اپنی موت سے پہلے کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر میں نے جن لوگوں نے میرے پر احسان کیا تھا میں نے سارے انسانوں کے احسان کو چکا دیا ہے، مگر ایک شخصیت ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں ان کے احسان کا بدلہ دنیا میں نہیں چکا سکتا ہوں، کیونکہ ان کا احسان اتنا زیادہ ہے، انہوں نے میرے ساتھ اتنی وفاداری کی ہے، اتنی قربانی کی ہے، اتنا مال عطا کیا ہے، میں ان کے احسان کا بدلہ دنیا میں نہیں چکا سکتا ہوں۔ خطبے کے دوران آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، کہا کہ میں دنیا میں اگر کسی کو مارا ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، تو آج میری پیٹھ حاضر ہے اور مجھے بدلہ دے سکتا ہے۔ نبی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، آپ معصوم ہیں، لیکن مرنے سے پہلے آپ علیہ السلام یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کو کچھ بولا ہے، تو آج میں موجود مجھ سے آگے بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہمارے مسائل اور ہمارے معاملات دیکھ لیجیے، یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ کون سے گناہ کو؟ جس گناہ کا تعلق ہمارے رب کے درمیان ہے، جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں۔ آدمی بڑے بڑے گناہ کو پہلے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ آدمی زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، یہ حقوق اللہ سے تعلق نہیں، یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے۔ زنا کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ سب حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک ان گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے بیچ جو انبن ہوئی ہے، ہمارے اور آپ کے بیچ جو اختلاف ہے، ہمارے بیچ میں جو ہم نے آپ کا حق مارا ہے، آپ نے ہمارا حق مارا ہے، زمین آپ نے لی ہے، جو حقوق ہے، جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور بال بچوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اگر ہم نے اس کو ادا نہیں کیا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کو معاف کر دے گا۔ یہی نبی علیہ السلام مرنے سے پہلے پیغام دے رہے تھے کہ آج میں زندہ ہوں، میں نے اگر کسی کو مارا ہے، کوڑا لگایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، یہ پیٹھ میری حاضری مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، کل قیامت بھی مجھ سے بدلہ نہ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے گا، بہت غفور رحیم ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے بیچ جو گناہ ہوئے، آپ نے ہم کو مارا، ہم نے آپ کو مارا ہے، آپ نے کھایا ہمارا، ہم نے آپ کا چھینا ہے، ہم نے آپ کا زمین ہڑپ لی ہے اور آپ نے ہماری زمین کو ہڑپ لی ہے، آپ نے کسی کو مرڈر کیا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو اذیت پہنچائی ہے، اس گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف ہی نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے۔ آپ جانتے ہیں اتنا کوئی آسان چیز ہے؟ پولیس رات سے گزرنے کے بعد جنت میں داخلہ نہیں نصیب ہوگا، روک دیا جائے گا، ایک پولیس رات اور کھڑا کیا جائے گا، اس پولیس رات سے وہی آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے، وہی آدمی جنت میں داخل ہوگا جس کے لوگوں کے معاملات بالکل صاف ہوں گے، بالکل پاکیزہ ہوں گے، کوئی لین دین کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی ہے، اس آدمی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی ہے،
جو وہ آدمی قرض لے کر کے کھا کے مر گیا اور ادا نہیں کیا. کیوں آپ نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی؟ وجہ یہی ہے کہ یہ جو لوگوں کے حقوق ہیں، یہ حقوق العباد ہے، اتنا سخت اتنا سنگین ہے کہ جب تک ان دونوں کے درمیان صفائی ستھرائی نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرنے والا. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ہر سوموار کی دن، ہر جمعرات کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سارے لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، مگر کس کو نہیں معاف کرتا ہے؟ دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو، دو مسلمان بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو اور وہ اختلاف نے اتنا طول پکڑ لیا ہو، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان کہتا ہے کہ ان کو معاف مت کرو. کن دونوں کو؟ جن دو بھائیوں مسلمان بھائیوں کے درمیان انبن ہے، اختلاف ہے، کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. بہت بڑی بات ہے. اللہ کے نبی رحمت اللہ علیہ ہے، خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء ہے، مرنے سے پہلے لوگوں سے معافی مانگ کے جا رہے ہیں. مرنے والے کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے لوگوں کے جو حقوق ہے اس کو ادا کر کے جائے، معافی تلافی کر کے جائے، اور یہ کہہ کے جائے کہ میں نے تمہارا لیا ہے، تم کو دے رہا ہوں، تم اس کو معاف کر دو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب بہت بیماری ہو گئی، تکلیف بڑھ گئی، تو آپ اپنی زبان سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت السکرات. لا الہ الا اللہ ان للموت السکرات. کہا موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی بے-چینیاں ہیں. مرنے سے پہلے آدمی بہت بے چین ہوتا ہے، بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہ جان ہے، آپ اس کے اندر ایک سوئچ ہو دے آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، آدمی کے جسم سے روح نکلتی ہے، آدمی تلملا جاتا ہے. یہ تو اللہ رب العالمین کی بہت خاص مصلحت ہوتی ہے کہ روح نکلنے کے وقت مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خصوصی برتاؤ کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو آدمی کی بیماری ہے، جو درد ہے، جو بخار ہے، جو بدن میں درد ہے، وہ تو آدمی کو جھیلنا ہی جھیلنا ہے. لیکن جو روح نکلتی ہے، جب فرشتے ڈوب کر کے کھینچ کر کے جگہ کر کے کھینچتے ہیں تو آدمی بالکل تلملا جاتا ہے اور بالکل بیدار ہو جاتا ہے. ان الموت السکرات، موت کی سختیاں. اللہ کے نبی علیہ السلام صبح کے دن صبح کے وقت بیدار ہوئے اور فجر کا وقت تھا، آپ جاگ رہے تھے، فجر کی جماعت کھڑی تھی. آپ نے دیکھا، پردہ اٹھا کر دیکھا صحابہ کرام نماز پڑھ رہے اور آپ چاہ رہے تھے کہ میں جاؤں، لیکن آپ کو جانے کی طاقت نہیں تھی. پردہ ہٹا کے دیکھا صحابہ کرام نماز پڑھ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے اس قدر خوش ہوئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اس وقت جو میں نے نبی کا چہرہ دیکھا تھا، ایسا خوبصورت چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا. پھر صحابہ کرام جو بے چین ہو چکے نبی صاحب جب پردہ کھلا، صحابہ کرام نماز بھی بے چین ہو گئے، نبی آنے والے ہیں، نماز نبی آج نماز پڑھائیں گے. اللہ کے نبی نے روک دی، کہا تم اپنی نماز میں رہو، اسبتوا علی صلاتکم، اپنی نماز پر قائم رہو، نماز پڑھتے رہو. آپ نے پردہ گرا دیا اور اسی دن حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کرنے کے لیے آئے. نبی علیہ السلام بیمار ہیں، سارے صحابہ کرام پریشان ہیں، مدینہ بالکل تاریکی کی طرف جا رہا ہے. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسواک کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے ان کی طرف دیکھا تو مسواک کر رہے ہیں، تو آپ کی چاہت ہوئی میں بھی مسواک کروں. حضرت عائشہ سمجھ گئے کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں. آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسواک لیا اور مسواک کی اس کو نرم کیا. اللہ کے نبی اتنا کمزور ہو چکے تھے کہ مسواک کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کو کچلنے کی بھی طاقت نہیں تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نرم کیا. نرم کرنے کے بعد اس کو آپ کے منہ میں ڈالا اور آپ نے مسواک کیا. اور مسواک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آسمان کی طرف چھت پر لٹک گئی اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. اور آپ کی زبان میں یہ جملہ تھا، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی. اے اللہ تم اس کو معاف کر دے، تم اس پر رحم فرما اور تم اس کو نیک لوگوں میں شامل کر لے. جو انبیاء صدیق اور صالحین ہیں، جو نیک لوگوں کا جو گروہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی انہیں شامل کر لے. اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ 4 ستمبر تھا، سوموار کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، سن 11ویں ہجری چل رہی تھی. اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، انتقال کر گئے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینہ بالکل تاریک ہو چکا تھا. یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا. صحابہ اکرام گڑگڑا رہے تھے، صحابہ اکرام رو رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. سمجھتے انہیں رضی اللہ تعالیٰ رو رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوتی ہوں، اللہ رب العالمین نے وہی اوپر سے کر دیا ہے.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ کے اندر تشریف لائے تھے وہ مدینہ کا دن بہت روشن تھا، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد مدینہ میں کوئی تاریخ ہو چکا تھا، سارے صحابہ کرام ظاہر ماس ہونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جس دن وفات پائے، جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام وفات پائے، اس دن کی حالت ایسی تھی، اللہ اکبر کیا کہا جائے، صحابہ کرام بے سہارا ہو گئے، کوئی پرسا نحال نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ٹھنڈی رات ہو، بارش کا موسم ہو، جیسے بکری کا چرواہا غائب ہو جائے تو بکری کے چرواہے کے غائب ہونے کے بعد بکریوں کی کیا حالت ہوتی ہے کہ بکریاں ادھر بھاگتی ہیں ادھر بھاگتی ہیں۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو مدینہ بالکل تاریخ ہو چکا تھا، سب رو رہے تھے، کوئی خاموش نہیں تھا، سارے صحابہ رو رہے تھے، ایسے فاطمہ رو رہی ہے، ایسے علی رو رہے، سارے لوگ آنسو بہا رہے تھے، کوئی خاموش نہیں تھا۔ ایسے عمر جیسی بڑی شخصیت جن کا مقام یہ تھا، جن کی بہادری اور جن کی قوت اور شجاعت اتنی زیادہ تھی کہ حضرت عمر بن خطاب کے دلوں کہنے لگی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے اس کی میں گردن مار دوں گا، ان کو میں مار دوں گا۔ بے سہارا ہو گئے، بے قابو ہو گئے، کوئی کنٹرول نہیں تھا، لیکن سب صبر کر رہے تھے، روز صبر رہے تھے، لیکن سب لوگ صبر کر رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام کے وفات کا اس قدر غم ہوا کہ میں حضرت عمر کے سلام کا جواب نہیں دے سکا، کیونکہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وفات پا گئے، سارے صحابہ کرام رو رہے تھے، حضرت ابو صدیق رضی اللہ مدینہ کے باہر تھے، وہ تشریف لائے اور آپ کے چہرے کو کھولا اور آپ کی تسلی کا بوسہ دیا اور انہوں نے تسلیم کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ سیدھے مدینہ مسجد نبوی میں آئے اور آپ نے سارے صحابہ کرام بلا کر کے منبر رسول پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں بات بتائی، کہا سن لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب دیکھو یاد رہے جو اللہ کی بات کرتا اللہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، جو محمد کی بات مانتا ہے وہ سن لے، وہ محمد دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ دنیا میں نہیں موجود ہے اور آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو محمد کی وفات کا انکار کرے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہے، جو آپ کو کہے کہ مر چکے ہیں، مرے نہیں ہیں، ابھی تو گئے ہیں، ابھی تو وہاں سے واپس آئے کچھ دنوں کے بعد، اس کے بعد جو لوگ کہتے ہیں انتقال کر گئے ان کو کاٹیں گے، ان کو ماریں گے۔ ہے تو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خود نصیحت فرمائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کی قوم محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسول۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا تھا بے سہارا ہو کے گر گیا، مجھے کچھ بھی پتا نہیں چل رہا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رخصت ہو گئے یا ابو صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہا، میں بے قابو ہو گیا، بے سہارا ہو گیا۔ اس حضرت ابو صدیق کے خطبے کے بعد میرے دل کی دنیا بدل گئی، میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حقیقت میں انتقال کر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کو تسلیم کیا۔ اب سوچئے یہ نبی علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ہے کہ جس دن حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام وفات پائے امہات المومنین بیوہ ہو گئی، اللہ کے نبی کی بیویاں بیٹیاں بے سہارا ہو گئی، صحابہ دن دہاڑے رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، پریشان تھے اور سب لوگ صدیاں باندھ کر کے دن دہاڑے رو رہے تھے اور مدینہ ایسا تاریخ تھا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا۔ اور آج بتائیے وہی نبی کے ماننے والے، وہی نبی علیہ السلام کو ان کی محبت اور عقیدت میں حد سے تجاوز کرنے والے، آگے بڑھنے والے، انہوں نے وفات رسول کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ انہوں نے نبی علیہ السلام کی ولادت کے نام کی خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ کس منہ سے ایک مسلمان کے لیے جائز ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ایک نبی پر ایمان رکھتا ہو، نبی کو نبی تسلیم کرتا ہو اور نبی کی وفات میں وہ کام کرے، جھنڈیاں لگائے اور کیا ہے ڈی جے لگائے، گانا گائے اور پھر چاہے اور ایسے الٹی سیدھی حرکتیں کرے اور دل خوشی منائے، لوگوں کو کھلائے۔ ایک مسلمان کا کام، ایک محبت ایک رسول کے چہرے کا کام یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی، آپ کا کمرہ بالکل تاریک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ بالکل تاریک تھا، چراغ کو جلانے کے لیے تیل نہیں میسر تھے، تیل نہیں مل رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی پڑوسن کے پاس جا کر کے کچھ تیل لے کر کے آئی، تو گھر میں کو روشن کیا کہ آگ جلا کر اس کو جلائے تاکہ روشنی پھیلے۔ یہ نبی کے گھر کا حال تھا، مگر ہم اسی نبی کو مانتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں کہ جھنڈیاں لگائیں
تو دیے جلائے، روشنی جلائے، ایک رسول کے چاہنے والے کا کام نہیں ہو سکتا ہے. یہ رسول کے دشمن ہے، یہ دین کے دشمن ہے. جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے پر ایمان لانے کے مطلب کو جانا ہی نہیں ہے، یہ دین کے دشمن ہے. حقیقت میں اللہ اور رسول کے گستاخ ہے. یہ ہم کو کہتے ہیں کہ یہ رسول کو گستاخ ہے، میلاد نہیں مناتے ہیں. ہم میلاد کس کا منائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن وفات پا گئے، ہم اس وفات رسول کے نام پر میلاد منائیں؟ یہ دنیا تھوکتی ہے ان کے اوپر. یہی چند سالوں پہلے 12 وفات کا نام دیتے تھے، اور آج ان کو آنکھ کھلی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول ہے. نبی علیہ السلام کی بیویاں بیوہ ہو گئی، ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیوہ ہو گئی، ہے کہ حبیبہ رضی اللہ بیوہ ہو گئی، اور ہم کو نبی علیہ السلام کی وفات پر ہم خوشیاں منائیں؟ نبی کے گھر میں تیل جلانے کے لیے کچھ تیل نہیں تھا، دیے جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اور ہم اس دن کیا ہے اسراف کریں، مال کو برباد کریں، راستے کو روکیں؟ یہ ایک مسلمان کا کام نہیں. وہ عید میلاد النبی کا منانا یہ سراسر بدعت اور حرام اور گناہ کا کام ہے. یہ گناہ کا کام ہے. یہ نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ مسلمانوں کا اس پر عمل رہا ہے، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، نہ ائمہ اعظم سے کسی اور سے ثابت ہے، نہ عبد القادر جیلانی سے ثابت ہے، کسی بھی ثابت نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعہ کا منہج رہا ہی نہیں ہے. یہ آیا کہاں سے؟ یہ بدعت کہاں سے آئی؟ شیعوں کی طرف سے آئی ہے، اور اس کو سنی لوگ بہت شوق سے کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سنت کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وفات رسول کی جو ہمیں آپ کے سامنے درس دیا گیا ہے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی اور آپ دنیا میں نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا گیا اور آپ کو دفن کیا گیا، نہلا دھلا کر کے آپ دفن کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. ہم سب کو یہ چاہیے کہ اس میں توحید کا بہت بڑا درس ہے، توحید کا بہت بڑا درس ہے. نبی علیہ السلام کا کی وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، توحید کا سب سے بڑا درس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الوہیت کا کوئی حصہ نہیں ہے. آپ مخلوق تھے، اللہ نے آپ کو نہیں بنایا تھا، آپ کا بڑا مقام تھا، لیکن آپ زندگی ختم ہو گئی، 63 سال کی زندگی ختم ہو گئی، آپ کی موت ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا. اللہ رب العالمین سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سنت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.